یا اللہ، میں ٹوٹ چکی ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں آج سے روز استغفار پڑھوں گی۔ یا اللہ میری قسمت بدل دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنا سارا کھانا؟ سبحان اللہ، یہ سب استغفار کی برکت ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں یہ کھانا غریبوں میں بھی تقسیم کروں گی۔ شکریہ دادی اماں۔ السلام علیکم۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی رکاوٹ یا پریشانی تو چلی رہی ہوتی ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی طاقتور اور بہت ہی سادہ سی روحانی عادت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ استغفار پڑھ کر قسمت راتوں رات بدل گئی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج کے اس سیشن میں ہم بالکل اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور کچھ ایسے حیران کن واقعات دیکھیں گے جو بتاتے ہیں کہ صرف اللہ سے بخشش مانگنا کیسے ان دروازوں کو کھول سکتا ہے جو بظاہر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا محض چند سادہ سے الفاظ ادا کرنے سے کسی کی پوری قسمت راتوں رات پلٹ سکتی ہے؟ بظاہر تو یہ بات ہماری روزمرہ کی عام منطق سے تھوڑی باہر لگتی ہے نا، لیکن چلیں تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور کچھ مستند واقعات اور لوگوں کی چشمدید تجربات کی طرف چلتے ہیں، پھر آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ تو بات شروع کرتے ہیں تاریخ کے ایک بہت مشہور اور دل کو چھو لینے والے واقعے سے۔ یہ مسلمانوں کے عظیم عالم امام احمد بن حنبل اور ایک عام سے روٹی بنانے والے یعنی ایک نانبائی کا واقعہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ امام احمد ایک سفر پر تھے اور رات گزارنے کے لیے ایک نانبائی کی دکان کے پاس رکے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ بندہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، آٹا بھی گوندھ رہا ہے، لیکن اس کی زبان پر مسلسل استغفار جاری ہے۔ امام صاحب نے ذرا تجسس سے پوچھا کہ بھائی اس مسلسل استغفار کا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس نانبائی نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے آج تک جو بھی دعا مانگی وہ فوراً قبول ہوئی، سوائے ایک دعا کے۔ اب ذرا سوچیں وہ نامکمل دعا کیا ہو سکتی ہے؟ امام احمد نے بھی یہی حیرانی سے پوچھا کہ بھئی وہ کون سی ایک دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی؟ اس پر نانبائی نے بڑی سادگی سے کہا، میری بس ایک دلی خواہش تھی کہ مجھے اپنے وقت کے عظیم عالم امام احمد بن حنبل سے ملنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ سننا تھا کہ امام احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں اور خدا کی قسم مجھے تمہارے پاس کھینچ کر لایا گیا ہے تاکہ تمہاری یہ آخری دعا بھی قبول ہو سکے۔ یہ ہے سچے استغفار کی وہ طاقت جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر استغفار میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمیں براہ راست قرآن پاک سے ملتا ہے۔ سورہ نوح کی آیات مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ الہی وعدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں بے پناہ اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ یعنی استغفار صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ دنیاوی خوشحالی کا بھی سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ تو اگر ہم اس کا خلاصہ کریں نا تو اسلامی اسکالرز بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ استغفار کے فائدے صرف گناہوں کی معافی تک محدود نہیں ہیں، یہ آپ کے رزق کو برقرار رکھنے، اس میں برکت لانے، خوش سالی میں بارش برسانے، اولاد کی نعمت سے نوازنے اور زندگی کے بڑی سے بڑی الجھن کو سلجھانے کی ایک ماسٹر کی ہے۔ یہ آپ کو اندر سے تو پاک کرتا ہی ہے لیکن باہر کی دنیا میں بھی استحکام لے کر آتا ہے۔ اور اس بات کو مزید پختہ کرتی ہے یہ زبردست حدیث جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے یعنی کثرت سے استغفار کرے
تو اللہ اس کے لیے ہر فکر اور غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی وہاں سے روزی ملتی ہے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہم ذرا اس مسئلے پر بات کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی شاید یہ بات آئے کہ یار ہم بھی تو استغفار پڑھتے ہیں، پھر ہماری زندگیوں میں یہ معجزات کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اس کے لیے درست طریقہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے دل کی حضوری۔ جب آپ زبان سے استغفار کریں تو آپ کا دل بھی اس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ پھر آتا ہے درست اور مسنون الفاظ کا انتخاب، اور تیسری چیز ہے مستقل مزاجی، یعنی اسے 2-4 دن کر کے چھوڑ نہیں دینا بلکہ اپنی روزمرہ کی عادت بنا لینا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوالٹی ہمیشہ کوانٹٹی پر بھاری ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جلدی جلدی بس تسبیح کے دانے گراتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو طوطے کی طرح الفاظ رٹنے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار سچے دل، مکمل عاجزی اور ندامت سے نکلا ہوا استغفر اللہ ان ہزاروں کھوکھلے الفاظ سے کئی زیادہ طاقتور ہے جس میں آپ کا دل ہی شامل نہ ہو۔ اب ذرا اسکرین پر موجود اس خاص ذکر کو دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رزق میں اور مال و دولت میں وسعت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھے۔ یہ ایک انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل مانا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی تھوڑی سی لاجک سمجھیں تو سورۃ الاسراء کی آیت 44 ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، وہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو جب ہم یہ ذکر اور استغفار کرتے ہیں نا، تو ہم دراصل کائنات کی اس بڑی سی سمفنی کا، اس تسبیح کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس رب کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کے کنٹرول میں دنیا کے تمام خزانے ہیں۔ چلیں، یہ تو ہو گئی تاریخ اور حوالوں کی باتیں۔ اب لازمی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کیا یہ چیزیں ویسے ہی کام کرتی ہیں؟ کیا آج بھی قسمتیں راتوں رات بدلتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل بدلتی ہیں۔ اور اب ہم کچھ ایسے ہی جدید دور کے بالکل سچے واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ مثال کے طور پر اس واقعے کو ہی لے لیں۔ ایک شخص جو انتہائی برے مالی حالات کا شکار تھا اور سر تک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے عزم کیا اور روزانہ 5000 مرتبہ صدقے دل سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ یقین کریں، 1 مہینے تک اس نے یہ عمل پورے یقین سے کیا اور نتیجہ اس کی زندگی مکمل پلٹ گئی۔ اسے غیر متوقع جگہوں سے اتنی دولت ملی کہ اس کے سارے مالی مسائل ختم ہو گئے۔ اور یہ 5000 کا ہنسا کوئی جادو نہیں تھا، یہ دراصل اس کے پکے ارادے اور یقین کا ثبوت تھا۔ ایک اور واقعہ تو بہت ہی جذباتی کر دینے والا ہے۔ ایک شخص جسے میڈیکل رپورٹس اور ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، اس شخص نے مایوسی کے بجائے استغفار کا دامن تھاما۔ اس نے روزانہ 8000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا، اور میڈیکل سائنس جس چیز کو ناممکن کہہ رہی تھی، اللہ کی رحمت نے اسے ممکن کر دیا۔ وہ شخص آج الحمدللہ 3 بچوں کا باپ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے آگے کوئی مشکل بڑی نہیں ہے۔ اور یار، یہ کوئی 1-2 افراد کے قصے نہیں ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں مختلف آن لائن فورمز اور کمیونٹیز میں ایسے بے شمار مشاہدات موجود ہیں جنہیں پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کسی کو اپنی ڈریم یونیورسٹی میں 100% میرٹ اسکالرشپ مل گئی، کسی کو ایسی نوکری مل گئی جس کا وہ صرف خواب دیکھ سکتے تھے، اور ایک فیملی کو تو حیران کن طریقے سے اپنا ذاتی گھر مل گیا۔ اور ان سب میں جو ایک چیز کامن تھی وہ تھا مضبوطی سے کیا جانے والا استغفار۔ تو ہم آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ استغفار کوئی پرانی غیر متحرک سی رسم نہیں ہے، یہ فوری تبدیلی لانے والا، قسمت بدل دینے والا ایک انتہائی ڈائنامک ٹول ہے۔ جب ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو ہم اپنا سارا تکبر اور غرور توڑ کر کائنات کے سب سے بڑے خالق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور بس وہیں سے ناممکن دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، ان سب کی تمام تر باتوں اور نصیحتوں کا نچوڑ بس ایک ہی جملے میں چھپا ہے، اور وہ ہے استغفار کو کبھی نہ چھوڑیں۔ چاہے مالی بحران ہو، کوئی جذباتی مسئلہ ہو، یا بظاہر کوئی لا علاج بیماری، استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔
تو مجھے امید ہے کہ آج کی زبردست ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور استغفار کی طاقت پر آپ کا یقین ضرور پختہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے فوراً لائک کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم ایسی مزید بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔